السلام علیکم. کنٹروورسی کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ ہم اہم ایک پوائنٹ ڈسکس کیا کرتے ہیں مختصر، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات ڈسکس کرنے کو دل نہیں کر رہا جی. جو لاہور کے اندر رنگ روڈ پہ ٹریجڈی ہوئی ہے اس کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں. ایک پولیٹیکل ہے اور ایک جو ہے وہ محکمانہ کمیٹی ہے، اور ایسے دونوں ہی کا اکھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جب بدنیت لوگ بیٹھے ہو اور ان کی بدنیتی سامنے نظر آ رہی ہو اور وہ دفاع کر رہے ہوں کہ مقتول جو ہے وہ خود گرا تھا خنجر کے اوپر، اس کو قاتل نے خنجر تو نہیں مارا، وہ تو یہ شعر پڑھ رہے ہوں، تو اس وقت کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال بٹی صاحب ہمارے ہیں، ان کے پاس اپڈیٹ ہوگا کوئی اس حوالے سے. جی بٹی صاحب، کوئی میٹنگ ہوئی جی ان کمیٹیوں کی؟ صاحب وہ وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس صاحب نے ایک اسپیشل میٹنگ لی ہے جی. اس میں تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا ہے. یہ وہی پریس ریلیز ہے جو آج سے کوئی میرے خیال جب یہ ثانیہ ساہیوال ہوا تھا تب بھی یہی ہوا تھا. اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. اس حکومت کے دور میں چھوٹ گئے، اسی حکومت کے دور میں کوئٹہ والا واقعہ ہوا. پوری دنیا نے دیکھا، ہم نے نہیں، ساری دنیا جو پاکستان سے باہر بھی ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ اس ایم پی اے نے، سابق ایم پی اے وہ اب، اس نے اس شخص کو مار دیا والدار کو پولیس کے. اور لیکن اس نے کہا جی شواہد نہیں ہے. اس کیس میں بھی بلوچستان کوئٹہ میں جی اس کیس میں بھی میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اتنی بے حسی کا مظاہرہ جتنا اس حکومت نے کیا ہے، اتنے بے حس تو شاید جانور نہیں ہوتے ہیں. جانور بھی ثانیہ ساہیوال یاد نہیں ہے؟ وہاں پہ بچوں کے سامنے مارا گیا، سامنے ماں کو مار دیا تھا. یہاں پہ بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے جی. ہم تو کہہ نہیں سکتے کہ دیکھیں جی، میں بیٹی والا بھی ہوں، میری بہنیں بھی ہیں. میں آج سرین یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو فوری طور پہ کسی ایسے ملک میں بھیج دوں، کسی کافر ملک میں بھیج دوں جہاں پہ وہ محفوظ رہ سکے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں پہ پولیس کے ساتھ چکر مڈ بھیڑ کرنے کی یا اس طرح کے کام کرنے کی. مختصراً یہ کہ اس کیس میں آپ یہ بات دیکھ لیجئے گا کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو الزام ٹھہرائیں گے. کوئی 2 4 5 بندے انہوں نے پکڑ لینے ہیں. کیوں کھپ آ رہی ہے؟ خیال ہے کہ ساڑھے والے پاسے آ رہے ہیں. رئیس صاحب دیکھیں، ان کا خیال بالکل درست اس بات سے میں کہوں گا کہ چونکہ احتساب اکبر صاحب جو ہیں، جو مشیر احتساب ہیں وزیر اعظم کے، شہزاد اکبر صاحب چلیں کہہ لیں انہیں، وہ یہاں پہ آئے ہیں ریسکیو کرنے اپنے سفارشی. چونکہ انہوں نے سفارش کی تھی عمر شیخ صاحب کی، جو سی سی پی او لاہور لگائے گئے ہیں، جن کو اتنی پٹی یار تو تلنگا نہیں لگ رہا؟ مطلب ٹپیکل ایک تلنگا جڑا ہوندا ہے نہیں عمر شیخ. رئیس صاحب وہ مجھے بتائیے کہ جو شخص 25,000 روپے ایف آئی آر کا ریٹ طے کر دے، اس کے بعد دھمکی لگائے اور ڈی جی خان میں بیٹھ کے کرے اور کہے کہ جا جس کو کہنا ہی کہہ دے، اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ اس ایسے افسر کو تو ان کو چاہیے تھا اس وقت. ان کے بعد دیکھیں تحریک انصاف کے پاس رئیس صاحب ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا موجود ہے. آپ شہزاد اکبر لے لیں، تانیہ اندروس، ڈیجیٹل پاکستان پتہ نہیں کدھر گیا، ظفر مرزا پاکستان سے بھاری پیسے $10 ملین دی دیہڑی لاڑ لگی تھی دلے گیٹاں والے کو، ہاں جی وہ نکل گئی، وہ پھڑی گئی، وہ پکڑی گئی. ڈاکٹر ظفر مرزا، آپ کے علی زیدی صاحب، مراد سعید صاحب، مجھے نا ایک گانا یاد اسد عمر صاحب، آپ نہیں بات کرنی، جہانگیر ترین صاحب، او بھائی جان کون سا نام اب لینا ہے؟ جی جی بتائیں جی پروفیسر بتائیں. وہ کہتے ہیں پھڑی گئی، مینوں ایک گانا یاد آ گیا، وہ کہندی امب چوپڑ لائی دھاگے وچ پھڑی گئی. آپ بات جاری رکھیں. اچھا رئیس صاحب، اب اس میں یہ ہے کہ آخر میں آپ پھر وسیم اکرم پلس صاحب جن کے اوپر شراب کا پرمٹ یا لائسنس جاری کرنے کا الزام ہے، وہ بھیجنا ہی ہوگا. ابھی آپ چودھری غلام سرور کو بھول گئے. چودھری غلام سرور صاحب جنہوں نے ہماری قومی ایئر لائن کا وہ پٹھا بٹھایا، آپ کہتے ہیں لوگوں کو زمین پر آ گئے ہم. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ہماری بدنامی. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یورپین یونین کے اندر جو بین لگا ہے اس کے خلاف اپیل نہ کرنے کا فیصلہ جی بالکل ایسے ہی کروا دیا. ہم اپیل ہی نہیں کریں گے. اور آگے آ جائیں پرویز خٹک صاحب، آپ کا بی آر ٹی، آپ کو دیکھ لیں گزشتہ روز تیسری بس کو وہاں پہ حادثہ ہوا ہے، تیسری بس میں آگ لگ گئی، یا پتہ نہیں وہ آگ کسی نے جادو کر دیا، بساں چلاؤ گے پتہ نہیں کیا ہوا لگے گی نا. اچھا اب واپس آ جاتے ہیں، اگر ہم پنجاب میں آئیں، یہ 6 ماہ پہلے اس موٹر وے کا افتتاح کیا گیا جی. وہ لوز اوپننگ کر دی انہوں نے، سافٹ اوپننگ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ کر دی. کوئی والی وارث نہیں. سال پہلے کی تھی وہ، سال پہلے تو ہم نے زبردستی چلا گاڑیاں منگا لی نا وہاں پہ. ہم نے تو وہ کیا شعر ہے جی، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دہشت دریا بھی نہیں چھوڑنے ہم نے، کچھ بھی نہیں چھوڑنا، سیراب بھی نہیں چھوڑنے. ہم تو بے وقوف عوام ہیں.
ہم نے تو بھاگ پڑنا ہے. یار اندازہ کریں یار، لاہور سے ملتان والے موٹر وے پہ آج بھی سروس ایریا نہیں چل رہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کا افتتاح ہوئے. اور وہ بنا کے وہ پچھلی حکومت ہی گئی ہوئی ہے. یہ اورنج ٹرین کی پچھلی حکومت ہے. تانوں کی پتہ پی ٹی آئی دا کوئی بندہ ہی نہ ہوے جنوں ٹھیکہ دتا جا سکے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی دیہاڑی نہ لگ سکتی. بالکل ایسے ہی ہے صاحب. اپنا پروفیسر پٹی نو سمجھاؤ یار. رئیس صاحب بالکل ایسے ہی ہے. آخری جملہ میں صرف کہہ کے میں آپ سے دے دیں. نہیں 2 جملے. رئیس صاحب اس واقعے کے بعد میرا سر بھی اور میں خود بھی اندر سے اپنے آپ کو نا گلٹی محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میرا نام اس طرح کا واقعہ اگر اس کو مذمت بھی نہیں کرتا نا میں بھی شامل ہوں. بالکل ٹھیک. کوئی ہم کچھ نہیں کر سکتے, مذمت کرنا تو بنتا ہے نا. بالکل ٹھیک. اس سرکاری لوگوں نے تو اس کی مذمت بھی نہیں کی ہے اور اس کا جواز پیش کرتے رہے. اس کو بچا رہے ہیں. پتہ کیا رضی, بعض اوقات کچھ حادثے جو ہے نا وہ قومی سانحے نہیں انٹرنیشنل سانحے بن جاتے ہیں. یہ بننا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں, پہلے تو مجھے ایک چیز بتائیں کیونکہ میں تھوڑا سا ان پڑھ آدمی ہوں. یہ جو موٹر وے ہے یا یہ جو نیشنل ہائی ویز ہے اس کا وزیر کون ہے؟ مراد سعید. مراد سعید. اچھا کیا یہ پریکٹیکل جوک نہیں ہے؟ اسی کی بات کر رہے تھے کہ آسٹریلیا میں اس کا باپ پکڑا گیا ڈگری کے حوالے. جی وہ. اچھا اب یہ مجھے پتہ نہیں بیچارہ کس حالت میں ہوگا, واپس بھی آیا کہ نہیں اللہ اسے سلامت رکھے اور اللہ اس کی ڈگری کو اچھی ڈگری. اس عمر میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا وہ, اسٹوڈنٹ ویزے پہ, جعلی اسٹوڈنٹ ویزے پہ گئے تھے نا وزیر کا باپ جعلی. خیر اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ کرے. اچھا مجھے رضی یہ بتائیے, کیا یہ پریکٹیکل جوک نہیں ہے کہ اپوزیشن کا ایک بہت بڑا لیڈر, ایک پارٹی کا چیئرمین, ایک میچور پرسن اور ایک اسٹیٹس مین جب تقریر کرے اس کے بعد اکثر تقریر کسے دی جاتی ہے؟ یعنی بلاول بھٹو کے بعد اکثر اسمبلی فلور پہ تقریر یا مائک کسے دیا جاتا ہے؟ مراد سعید کو. اچھا مجھے اس مراد سعید سے پوچھیں, ایک تقریر اس خاتون پہ بھی کر دے, اس خاتون پہ جو لٹ گئی, جو برباد ہو گئی, جو فرانس سے آئی, جو بچوں کے سامنے جس کا حشر نشر کیا ہو گیا حشر نشر, اور جس کا مجرم میں اس عہد کی حکومت کو سمجھتا ہوں, میں نہیں. اخلاقیات, اصول, آئین, ذمہ داریاں اور جو کچھ آپ کہہ لیں وہ اسے ہی سمجھیں گے, یا پھر بحثیت قوم ان مجرموں میں بھی شامل ہوں. اگر میں اس کی مذمت نہیں کرتا, اگر میں اسد عمر بنتا ہوں یا میں وہ نیب اکبر بنتا ہوں, شہزاد اکبر بنتا ہوں, تو پھر میں بھی مجرم ہوں, میں کوئی مشیر یا وزیر نہیں ہوں. اب عرض یہ آپ بٹی یقین کیجئے گا, اور رضی آپ بھی, مجھے نہیں پتا تھا آج آپ یہ بات ڈسکس کریں گے. رات امریکہ سے میرے ایک بڑے پیارے دوست کا فون آیا, اس نے کہا واقعہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا. کشمیر سے ایک دوست کا فون آیا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا. پروگرام ہونے شروع کرنے سے پہلے بٹی نے مجھے کہا یار ایک جملہ کہو. میں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ اپنے آپ پہ, ہمارے منہ پہ ایک ایسا دبا آیا ہے. کیا سی سی پی او اس کو دبا نہیں سمجھتا؟ میرا خیال ہے سی سی پی او خود ایک دھبا ہے, نہ صرف ہمارے منہ کے اوپر, ہمارے معاشرے کے منہ کے اوپر, ہمارے ملک کے منہ کے اوپر, اس دنیا کے منہ کے اوپر اور اس کائنات کے منہ کے اوپر وہ شخص ایک دھبا ہے. لیکن رضی یہ جو بھوپال والا انہوں نے نام لیا پچھلے پروگرام میں, تو مجھے اس سے نا ایک ڈسکا بھی یاد آ گیا. ایک ڈسکا ہوا کرتا تھا وہاں, ایک آنکھوں کا بڑا مشہور اسپتال تھا. یہ بھی ہے. اچھا وہ کبھی اتنے اسپتال نہیں ہوا کرتے تھے, وہ نہر کنارے ایک اسپتال تھا اور پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے. یار ان مشیروں کو, ان وزیروں کو کہیں یار وہیں سے آنکھوں کا علاج کروا لیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں سر, میں بھی آپ کو ایک آئیڈیا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہے نا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز, پنز کے نام سے جنرل ہاسپٹل میں ایک دماغ کی بیماریوں کا اسپتال بن گیا ہے. آپ اپنے وزیر اعلیٰ کا وہاں سے علاج کروا دیں, آپ کی مہربانی سر, اس کا بیچارے کا علاج کروا دیں سر. وہ ذہنی طور پہ مجہول شخص ہے سر, شاید اس کا ذہن کو بہتر ہو جائے سر, بحال ہو جائے. جہاں پہ بحال کرنا ہوتا ہے وہ ساؤتھ اور سارے لا کے وہاں سے بٹھا دیتا ہے. یہاں پہ نلائق رج کے نلائق افسر رضی میرے سامنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے, میرے سامنے آپ عثمان بزدار پہ تنقید نہ کیا کریں. اچھا مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں, وہ مجھے بڑے شریف آدمی لگتے ہیں. وہ تو بیچارے دیکھیں سیدھے سادے سے ہیں, وہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں.
نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں، ہومیوپیتھک سے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ نے خواب جو نہیں ایتھک فکر جو انہوں رٹا دیتا جاندہ ہے وہ طوطے طرح وہ بول دیندہ ہے، اس تو علاوہ کچھ نہیں بولتا. اتنا فیتھفل اینیمل کہیں سے ملے آپ گا؟ چاہتے ہیں میں آپ کے پروگرام سے اٹھ کے چلا جاؤں؟ یار وہ اتنا شریف آدمی ہے، اسے اس لیے بنایا گیا تھا. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، علم جفر، علم الاعداد اور ذائچہ یہ کہتا تھا کہ عثمان نامی شخص رہے گا تو وزیر اعظم عمران خان رہے گا. عثمان بزدار یہ جو مرضی ظلم کی کہانیاں تحریر کر لیں، وہ کبھی بھی وہ طوطے نے بتا دیا کہ عثمان ہے تو عمران ہے. نہیں، طوطے نے نہیں بتایا، موکل نے بتایا. وہ موکل جڑے اتھے بنی گالا دے وچ نا چارجنگ تے لگے ہوندے نے، اسے کو اچھا بٹی اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جو میں نے بتایا اس میں عثمان بزدار کا کوئی قصور ہے؟ نہیں. آپ مجھے اٹھا کے شہزاد اکبر بنا دیں تو میرا کوئی قصور ہے؟ نہیں. دیکھیں آپ جب کہتے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف کام کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، تو پھر بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مہربانی فرمائیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اپنی شاہراہ کو محفوظ کریں. نہ آپ محفوظ ہیں نہ میں محفوظ ہوں. میں نے پہلے بھی ایک بات یہ ہے کہ شاہراہ کو محفوظ کرنا ہے. جناب مراد سعید صاحب نے، ان کی اپنی شاہراہ محفوظ نہیں ہے، وہ کسی کی شاہراہ کیسے محفوظ کریں؟ میں ان کی شاہراہ کی بھی بات کرتا ہوں اور شاہراہ عام کی بھی بات کرتا ہوں. میں آخری جملہ بولوں گا پھر آپ بولیے گا. بے برکتی ہوتی ہے، اور یہ بے برکتی کے علاوہ ایک چیز ہے جو رزق کو بھی کھا جاتی ہے، اور ازی آپ کو پتہ ہے وہ جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں میں نے بڑی کرپٹ حکومتیں بھی دیکھی، بڑی آمرانہ سوچ والی حکومتیں بھی دیکھی، میں نے سول آمرائیت بھی بہت دیکھی، لیکن میں نے اتنا جھوٹ بکتا اور اتنا جھوٹ کا خریدے جانا اپنی زندگی میں. دیکھیں نصف صدی کا قصہ تو میں بھی ہوں. اس نصف صدی میں نے جھوٹ کا کاروبار، جھوٹ کا بیوپار، جھوٹ کی سیاست، جھوٹ کا قانون، جھوٹ کا نیب، جھوٹ کی ڈگریاں اور جھوٹ کے جہاز میں نے نہیں دیکھے. I'm so sorry. چلیے بہت شکریہ پروفیسر صاحب اور جناب حضرت قبلہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب، آپ دونوں صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین، اپنے بچپن کے دنوں میں بلکہ کالج کے دنوں کے اندر پولٹری فارمنگ سے شغف رہا، اور پولٹری فارمنگ میں ایک ٹرم اس وقت چلتی تھی، اب تو خیر کنٹرول شیڈ آ گئے، تب نہیں ہوا کرتے تھے، بلا پہ گیا. اب بلا پہ گیا، بلا جو ہے مطلب بلی یا بلا جو ہے وہ فارم میں گھس جانا، اور بلا جو ہے پہ جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ 40 50 70 80 مرغیاں گئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلا زیادہ سے زیادہ ایک مرغی کھا لے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ بلا وہاں پہ اندر کھیلنے لگ جاتا تھا مرغیوں کے ساتھ، وہ مرغیوں کی طرف جھپٹتا تھا. وہ فارمی مرغیاں آپ کو پتہ ہے بیچاری لاغر سی ہوتی ہیں، وہ تھوڑی سی اچھلتی تھیں، وہ اس کو پکڑ کے تو اس کو مار دیتا تھا، اور جب وہ اس کو مار کے پھر وہ اٹھتا تھا، مرغی پھر اٹھتی تھی اور وہ پھر اس کو مار دیتا تھا. ایک بلا ایک رات میں اگر کہیں فارم میں گھس جانا تو اس نے 100 150 مرغی جو ہے وہ مار جانی. مجھے بھی لگتا ہے میرے ملک کے اندر اس وقت بلا گھسا ہوا ہے، اس کو جتنی جلدی مرضی پہچان لیں گے، اس ملک سے نکال دیں گے، یہ ملک بچ جائے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.